سلطان مراد خان اس کی عادت تھی کہ ہمیشہ شام کو وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ رہایا میں گھوما کرتا تھا، گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو عوام ہے وہ کس طرح کی زندگیاں بسر کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایماندار اور ایک احساس کرنے والا بادشاہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اسی طرح محلے کا اپنے بازار کا چکر رات کو لگا رہا تھا تو دیکھا اس نے کہ ایک جگہ پہ ایک شخص مرا ہوا زمین پہ پڑا ہے اور آس پاس دنیا والے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، کوئی اس کو اٹھا نہیں رہا۔ تو وہ اس کے پاس گیا اور جب چیک کیا کہ وہ اس کی موت ہو چکی ہے تو اس نے لوگوں کو آوازیں دی۔ اس نے کہا، دنیا والو، اے لوگو، میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ یہ شخص جو کہ امت محمد میں سے ہے، ایک مسلمان ہے، اور یہ مرا پڑا ہے، اور آپ لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہو، اتنے زیادہ کہ آپ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہے، ہاتھ تک نہیں لگا رہے، اس کی لاش کو اٹھا تک نہیں رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص کو ہاتھ تو لگانا دور کی بات ہے، اس کی طرف ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ اتنا گناہ گار ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس کے اندر دنیا کے ہر ایک وہ عیب پائے جاتے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ تو سلطان مراد خان نے کہا کہ بے شک یہ گناہ گار ہوگا، ساری باتیں میں مان سکتا ہوں، لیکن یہ امت محمد سے ہے، اس کا جنازہ اٹھانا، اس کا جنازہ پڑھنا، پاک کرنا، اس کو دفنانا، یہ ہماری ذمہ داری، ہم پہ فرض عہد ہے۔ باقی اس کی سزا جزا جو بھی ہوگی وہ اللہ جانے اور یہ جانے، ہم یہ طے کرنے والے نہیں ہوتے ہیں کہ کون کس قابل ہے۔ تو خیر، اس کی باتیں سننے کے بعد اس کے فوج کے ملازم بھی لگے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ لگا اور وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی اور اس کے گھر لے کے گئے۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ یہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے تو وہ داڑے مار مار کے رونے لگی اور روتے ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی کہ تو بے شک میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، میں اس چیز کی عینی شاہد ہوں کہ تو دنیا کا نیک آدمی ہے، تو ولیوں میں، بزرگوں میں شامل ہے۔ سلطان مراد خان نے جب یہ بات سنی اس کی بیوی کے منہ سے کہ تو دنیا کا بہترین انسان ہے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ جب کہ اس کی لاش اس طرح سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ دنیا کا نیک وقار انسانوں میں سے ہے، یہ ولی ہے، یہ بزرگ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ شراب خانے بھی جاتا تھا، یہ زنا خانے بھی جاتا تھا، یہ جوا خانے بھی جاتا تھا، تو جب کہ اس کو بزرگ اور ولی کہہ رہی ہے، بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ شراب خانے بھی جاتا تھا، یہ زنا خانے بھی جاتا تھا، یہ جوا خانے بھی جاتا تھا، لیکن وہاں جانے کے پیچھے جو اس کا عمل تھا، جو اس کا ارادہ تھا، جو اس کی سوچ تھی، جو یہ کارنامہ کرتا تھا، وہ انتہائی نیک تھا۔ یہ شراب خانے اس لیے جاتا تھا، وہاں سے جتنے اس کے پاس پیسے بن سکتے ہوتے تھے یہ دے کے وہاں سے شراب خرید لاتا تھا اور اسے کسی گھڑے میں بہا دیتا تھا، اور زنا خانے جاتا تھا، وہاں سے ایک یا دو عورتوں کو ساتھ لے آتا تھا، ان کو گھر میں میرے پاس سلا دیتا تھا، اور ان کی رات کی جو اجرت، جو پیسے بنتے تھے وہ دے دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ شکر ہے آج کی رات یہ اس گناہ سے بچ گئی ہے، اور شراب بہا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ شکر ہے کہ اس شراب کو پینے سے جو مسلمان نوجوان نسل یا شرابی لوگ ہیں جو ان کو گناہ ملنا تھا، وہ شکر ہے اس شراب کو نہ پی کر وہ بچ گئے ہیں۔ اس لیے جاتا تھا کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو بلا پھسلا کر کسی سنسان جگہ لے جاتا تھا، کہتا تھا یہاں ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ جوا کھیلیں گے اور بہت بڑی رقم ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ میرے ساتھ ایک ایک کپ گلاس شربت کا پینا پڑے گا۔ وہ شربت پیتے تھے، یہ شربت میں نیند کی دوا شامل کر دیتا تھا، وہ لوگ سو جاتے تھے تاکہ وہ اس جوئے جیسی لت سے باہر نکل سکیں، کم از کم اس رات وہ جوا نہ کھیل سکیں۔ یہ اس کی سوچ تھی، اس لیے دنیا والے جو دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ دوستو، اس سٹوری کے پیچھے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اندر سے بھی وہی ہو۔
کیونکہ انسان ہم جتنے بھی ہیں، ہم کسی کو ظاہری شخصیت سے پرکھ سکتے ہیں، ہم اس کے سامنے والے کردار سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، یا جو وہ کام کر رہا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت ہے اللہ کی، یہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ تو اس لیے کسی بھی شخص کے لیے رایہ قائم کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ غیب العلم ہم نہیں ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ اس کے ظاہری کردار کو مد نظر رکھ کے ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا کا بہترین سب سے غلیظ آدمی یا سب سے گناہ گار ہے۔ ہم اس بات کا اندازہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خاص کر کے ہمارے سامنے جو ہم سے کمزور ہو، ہم سے غریب ہو، ہم سے کم تر نظر آ رہا ہو، اس میں اگر کوئی برائی نظر ہے تو ہم زیادہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، زیادہ اس کی نشاندہیاں کرتے ہیں، زیادہ اس کے اوپر لفظ کھنچتے ہیں۔ لیکن ہم سے جو اعلیٰ ہو، رتبے میں، طاقت میں، پیسے میں، جرأت میں، کسی بھی طرح سے ہم سے زیادہ ہے، تو اس کے اندر اگر واقعی ہی برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ہوں بھی تو ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ ہم تنقید ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں پہ کرتے ہیں، اپنے سے کمزوروں پہ کرتے ہیں، کیوں میں کہ کبھی بھی جج مت بنے، کیونکہ جج صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ غیب العلم رکھتا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو انسان عمل کر رہا ہے، یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، یا اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیونکہ اللہ اس بات پہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اچھائی اور برائی وہ ان پہ بھی قادر ہے۔ بے شک وہ برائی کو ناپسند کرتا ہے، پرموٹ نہیں کرتا اللہ رب العزت، اور ہمیں بھی پرموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اگر کوئی شخص برا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی عیب ہے، تو ہم اپنی محبت سے، اپنی اخلاص سے، اپنے اخلاق سے جتنا ممکن ہو سکے اس کو اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم صرف لفظ کہتے ہیں، اس کو کسی محفل میں ذلیل کرتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو یہ باتیں کہیں گے تو یہ اس کو بری لگیں گے تو سدھر جائے گا۔ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ السلام علیکم۔